السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اختر فیملی ولاگ چینل۔ ویئرز، میرا آج کا ولاگ ایک سیاسی ولاگ ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ ویئرز، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ اگر آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن ہوں گے تو ہمیں اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ اگر آئین اسمبلی تعلیل ہونے کے 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دیتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے ججز آنکھیں نہیں چھپک سکتے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ لاہور میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان آنجہانی جسٹس AR کارنیلیس کانفرنس میں اقلیتوں کے حقوق کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جب آئین کے نفاذ کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی آنکھیں نہیں جھپکنی چاہیے۔ اگر آئین میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی تعلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ راستہ تلاش کریں کہ ہم ایسا کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو تنازع کہا جا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں تنازع کا متحمل نہیں ہوں۔ میں بہت ہی عاجز انسان ہوں، برائے کرم یہ مت کہیں کہ آپ ہماری حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سپریم کورٹ کے ارکان میں سے صرف ایک رکن ہوں۔ اگر آپ قانون اور آئین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سپریم کورٹ کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ کسی ایک فرد کا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ اور اس کے ججز کا انفرادی طور پر کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ایک اکائی اور ایک عینی ادارے کے طور پر ہم اس طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میرٹ پر بات کرتی ہے تو اس کے فیصلے کو اخلاقی اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب ان فیصلوں پر اپیل نہیں کی جاتی یا کوئی نظر ثانی نہیں کی جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر نظر ثانی درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس پر سماعت کی جائے گی، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ اس وقت تک پابند نہیں ہوتا جب تک یہ حتمی نہ ہو، لیکن اگر کسی فیصلے کو چیلنج نہ کیا جائے تو وہ حتمی ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ قوم کے رہنما ادارے اور عوام کے پابند ہیں۔ حکمران اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف PTI کے درمیان مذاکراتی عمل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ مذاکرات ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اس بات پر باخبر ہیں کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کا فرض ہے اور ہم اس کوشش کی حمایت کے لیے موجود ہیں، ورنہ ہمارا فیصلہ موجود ہے جس کی اپنی طاقت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آج نافذ نہ کیا جائے، لیکن یہ وقت کی کسوٹی پر رہے گا اور کل نافذ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمل درآمد بینچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اس لیے درخواست دائر کریں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے PTI کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات 14 مئی کو کرانے کی ہدایت کی تھی، تاہم حکومت نے عدالت عظمیٰ کے احکامات مسترد کر دیے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اقلیتوں کے حقوق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین نے مذہبی اظہار اور مذہبی اداروں کو نظم و نسق اور اخلاقیات سے مشروط کرنے کی آزادی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے مذہبی آزادی کے حوالے سے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 21 کسی خاص مذہب کے ٹیکسیشن کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے کسی خاص وجہ سے دوسرے مذہب پر ٹیکسیشن نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 22 تعلیمی اداروں کو مذہب کے حوالے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اپنے مذہب کے علاوہ کسی تعلیمی ادارے میں کوئی مذہبی تعلیم یا تقریب نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ کسی بھی شہری کو ذات، نسل، مذہب، مقام یا پیدائش کی بنیاد پر ایسے تعلیمی اداروں میں داخلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا جن کو عوامی آمدن سے امداد فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہب کا دعویٰ کرنے میں آزاد ہے اور تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، اور پھر بھی برسوں سے اقلیتیں امتیازی سلوک، پسماندگی اور نظر اندازی کا شکار ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ 2014 میں چیف جسٹس تصدق جیلانی کی قیادت میں سپریم کورٹ نے اس چیلنج کو اٹھایا اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہدایت لے کر آئی، جس میں مذہب کے خلاف نفرت انگیز بات نہ کرنے کو یقینی بنایا، عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے ٹاسک فورس اور خصوصی پولیس فورس کا قیام اور اداروں میں تعلیمی کوٹا دینا شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے مقرر کردہ سابق پولیس افسر شعیب سڈل نے کئی برسوں تک عدالت کی ان ہدایت پر عمل درآمد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج اقلیتیں اس فیصلے کو اپنے حقوق کے تحفظ کے طور پر دیکھ رہی ہیں، تاہم انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کس طرح فرقہ واریت کی وجہ سے اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے واضح کیا کہ اسلام فرقہ واریت کی حمایت نہیں کرتا، اور انہوں نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں سے چند آیات کا حوالہ دیا جس میں اس بات کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اخلاقیات کو خدا پر چھوڑ دیں، آپ کو جو کرنا ہے وہ اچھے کام کریں، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں صرف یہ بتا دیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔
صرف مشورہ دیں، لہٰذا آپ کو جارحانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کس طرح قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے اور یہ انسان کی اپنی مرضی اور خواہش ہے۔